ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، علماء اکرام اور بزرگوں کی اس مجلس میں کوئی درس و تدریس یا واعظ و نصیحت کے لیے نہیں بلکہ اپنا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، اور بعد از سبق آپ احباب سے تصدیق مطلوب ہوگی کہ میں نے اپنا سبق صحیح سنایا یا نہیں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں علماء اکرام کی مجلس میں ہوں، اور اس بات کا یقین کر کے بیٹھیے گا کہ ہماری مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے علوم و فنون کو سمجھنے کی اور اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اس کا علم حاصل کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور محض اللہ کی توفیق سے ہی یہ ممکن ہو پایا ہے کہ میں آج تک 21-2200 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن سکا۔ اسی نسبت سے دوست احباب علماء کرام پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی وہ کون سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ اکثر و بیشتر لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سبق میں نے اسلام سے پڑھا تھا وہ سبق آج آپ احباب کو سنانے آیا ہوں کہ میرا سبق ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی کس طرح لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، کس طرح لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، تو میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ اگر ہم اچھے سچے پکے مسلمان بن گئے تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یہاں تک کہ ہمارا سونا بھی دعوت بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں خود ایک دعوت ہے، اور اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمایاں عرب جہاں لات منات عزا نائلہ یا غوث کی عبادت کی جاتی تھی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نغمہ توحید جب اس کو بلند کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کائنات کے لوگوں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، بامراد ہونا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کا حصول چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیش کی زندگی چاہتے ہو، دائمی اور ابدی عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو قولوا لا الہ الا اللہ۔ پتہ چلتا ہے کہ آج اگر انٹرنیٹ کے اوپر جا کے آپ پوچھیں کہ what is the success، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں
most frequently asking question is what is the success. سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کون سا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ what is the success, کامیابی کیا ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو, کامران ہونا چاہتے ہو, بامراد ہونا چاہتے ہو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور فلاح پا جاؤ گے. کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی. ایک اللہ کا تصور, اور اس ایک اللہ کے تصور کا جو عقیدہ توحید ہے, وہ عقیدہ توحید نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی امید بھی ہے. جب اس امید کے مطابق, جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عقیدہ, جو اعمال, جو افعال, جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اعمال ہمیں بتائے ہیں, جب اس کے مطابق آپ اعمال کرتے ہیں آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے پیش نظر, تو لوگ آپ کو دیکھ کر ہی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کون سا دین اختیار کیا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں ہیں اور تلوار بے نیام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا منصوبہ بنا کے جا رہے ہیں, اور راستے میں کون ملے؟ نعیم. پوچھا کہ عمر, چہرے پہ غصے کے آثار ہیں, کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کو جو ہے وہ بے دین کر دیا ہے, آج میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو کہا کہ عمر, محمد کی خبر بعد میں لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. وہاں فاطمہ اور جو ان کے شوہر تھے, کیا نام تھا جی ان کا؟ سعید. فرمایا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, پہلے ان کی خبر لو. الٹے پاؤں جب گھر گئے اور گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو خباب بن ارت غالباً ان کو جو ہے وہ کچھ قرآن کی آیات پڑھا رہے تھے, سن بھی لیا, اور اندر جا کے کہا کہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا کہ کچھ نہیں. ذرا غصے سے مخاطب ہوئے کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, دکھاؤ. تو فاطمہ بنت خطاب فرمایا کہ دیکھو عمر, ہم جو بھی کر رہے ہیں اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے, اور تم یہ غصہ نہیں ہمیں دکھاؤ. اور اسی اسنا میں بہن کے منہ کے اوپر زوردار تماچا مارا اور کہا کہ دیکھو عمر, اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, اب تم سے جو ہو بن پاتا ہے نا کر لو. یہ ہمت دراصل ایک خدا کو ماننے سے آتی ہے, وگرنہ مکہ کی گلیوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کس طرح تھر تھرایا کرتے تھے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی تھی, کچھ پتا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. تو کیا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھی کہ اتنی ہمت, جرت, تو کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں جو کیا ہے دکھاؤ. اور جب وہ دکھایا تو قرآن کی آیات, اور جب ان قرآن کی آیات کو پڑھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. اور جب پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کی کایا تبدیل کر کے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ مد مقابل عمل کرنے والے مسلمان تھے, اور قرآن جو بذات خود ایک دعوت ہے, جب اس پہ نظر پڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دی. آج جب ہم غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ہم خود ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا, میں تمہیں دعوت و تبلیغ. یونیورسٹی آف لاہور سے ابھی آ رہا ہوں, اور وہاں پہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دوست اس کو کہہ رہا تھا کہ میرا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے. جب جس مسلمان کا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہوگا, وہ غیر مسلم کو کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے؟ اور جب اس نے کہا کہ عمر تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں, اگر میں نے نغمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اسی پہ زندہ رہوں گی, اسی پہ مر جاؤں گی. میں تمہارے غصے سے ڈرنے والی نہیں ہوں, تمہارے چماٹ سے میرا خون نکلا ہے, میرے اندر جسم کی روح بھی نکل جائے گی,
تو فاطمہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کرے گی. اس جذبے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قرآن کی آیات پڑھنے پر مجبور کیا. واٹ از دیٹ؟ آخر اس میں ہے کیا کہ میری بہن کو اتنا جرت مند، اتنا شیر اور شیرنی جیسا کلیجہ عطا فرما دیا؟ آخر اس میں ہے کیا؟ تو جب اس کو پڑھا تو اب وہی عمر جو تلوار بے نیام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہے. کہا کہ آنے دو. کہا کہ عمر کس نیت سے آئے ہو؟ کہا کہ اپنا غلام بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے. دعائیں بھی کرتے ہیں راتوں کو، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام عطا فرما دیجئے، تو پھر پوری نہ ہو. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اسلام بذات خود ایک دعوت ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس اسلام کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں، ہمارے اندر اس اسلام کے حوالے سے کتنا یقین ہے. معاملہ میرا یہ ہو کہ میں در در پہ ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اور عقیدہ میرا یہ ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور عمل میرا اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میں تو در در کا فقیر ہوں. آپ کی دعوت کارگر ثابت نہیں ہوگی. ڈاکٹر کیری ملر امریکن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے قرآن کو سائنسی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے جھوٹا ثابت کرنا ہے. 6 مہینے پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اس میں غور و فکر کیا، تدبر و تفکر کیا، جب ان کو سائنس، ہسٹوریکلی، گرامیٹکلی جب اس کو پڑھا سمجھا، تو 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر کیری ملر نے اپنا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر عبد الاحد رکھ لیا تھا کہ میں اس واحد و قہار کا، اس واحد و یکتا کا بندہ ہوں کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اتنی با کمال کتاب. جب اس کتاب کو کوئی پڑھتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کیری ملر نہیں، پھر وہ ڈاکٹر عبد الاحد بن جایا کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام اپنی ذات میں خود ایک دعوت ہے. آپ کو یاد ہوگا صفوان بن امیہ کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ کی مقام پہ جب ایک مارکہ ہوا، اور مارکے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور خوب مال و متاع ملا، اور جارانہ کی پہاڑی جو تھی وہ مال و متاع سے اٹی پڑی تھی. تو صفوان بن امیہ جو کہ جنہوں نے اپنا ساز و سامان، جنگی سامان دیا تھا آریتن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا. جب وہ مال دیکھا تو صفوان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال آپ کو مال غنیمت میں ملا؟ تو فرمایا کہ ہاں. کیوں؟ تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ محمد یہ مال کس کو پسند نہیں ہوگا؟ تو کہا صفوان جا، یہ سارا مال میں نے تجھے ہدیہ کیا. تو صفوان کے دوسرے الفاظ پتہ ہے کیا تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یقین ہو گیا کہ محمد جو کہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سوا اتنی بڑی اللہ کی راہ میں خیرات کوئی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا صدقہ، اتنا بڑا ہدیہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. تو اسلام اپنی ذات میں خود ایک دعوت ہے. جب صلاح الدین ایوبی کے مد مقابل جب وہ گورا لڑنے کے لیے آیا، اور وہ اس وقت لڑنے کی کیفیت میں نہیں تھا، تو اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ہم اس وقت لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آپ باضد ہیں کہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، ہمیں کچھ مہلت دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں کوڑ کے مرض میں اس وقت مبتلا ہوں اور شدید تکلیف میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ واپس جائیں گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میرا ذاتی معالج آپ قبول کیجیے اپنے علاج و معالجے کے لیے. سبحان اللہ. صدقہ خیرات، اخلاق، معاملات. اور سمامہ بن وسال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ مسلمانوں کے حوالے سے اتنا، یعنی اپنے زہریلے احساس، جذبات کا احساس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برا کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، اور مجھے مدینہ سے برا کوئی چہرہ، مجھے مدینہ سے برا کوئی شہر نہیں لگتا تھا. لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پکڑا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے، صحابہ کرام نے پکڑا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور 3 دن تک رسول اللہ آتے کہتے کہ سمامہ، اور سمامہ تڑپتے، اور سمامہ نے کہا کہ دیکھیں اگر مجھے آپ نے کچھ کیا تو میرے قوم قبیلے کے لوگ میرے خون کا بدلہ خون سے لیں گے، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ ایک مجھے بحیثیت محسن پائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سمامہ کو پانی پلاؤ، دوبارہ آئے، کہا کہ سمامہ کو دودھ پلاؤ، کہا سمامہ کو کھانا کھلاؤ، اور 3 دن بعد جب سمامہ ٹھنڈے ہو گئے تو کہا کہ سمامہ کو گھر جانے دو۔ تو سمامہ کہتے ہیں کہ میں جا تو گھر رہا تھا لیکن دل میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا تھا۔ کسی پنجابی شاعر نے اس کو کہا ہے کہ ہاتھ یار ولے تے دل کار ولے، ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے۔ تو سمامہ کہتے ہیں کہ جا تو میں گھر کی طرف رہا تھا لیکن میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا تھا۔ اور کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کا سامان کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک اچھے داعی بننا چاہتے ہیں تو اچھے مسلمان بن جائیے۔ اچھے مسلمان بنیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کیے بغیر آپ مسلمان بن ہی نہیں سکتے، اور اسوے کے بغیر دعوت و تبلیغ امپاسبل۔ سوچئے گا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیجئے گا کہ ہم بے نمازی بھی ہوں، یہود و نصارہ والے جو ہے وہ کپڑے اور لتے بھی پہن رہے ہوں، اغیار کی تہذیب بھی اپنائی سینے سے لگائی ہو، اور پھر کہیں کہ ہم اچھے دائی بن جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو دائی ہوتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں، مشرق سے آنے والی ہوا مغرب کی طرف جانے والے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہوا میں بھی اللہ تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر اعمال، افعال، اقوال، عقیدہ توحید یہ دلوں میں زندہ نہیں ہے تو پھر ہاں تقریریں، تحریریں، واعظ و نصیحت تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک اچھے داعی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ آپ ان کے دعوے کی جرت دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کامل، اکمل، مکمل مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام یہ کہنے کو حق بجانب بھی تھے۔ وہ اس لیے حق بجانب تھے کہ عمر بن عبداللہ اور کبھی عبداللہ بن عباس اور کبھی دیگر صحابہ کبھی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں، اور کہا کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کرنے لگے لیکن کچھ نہیں کیا۔ کہا نہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قضائے حاجت نے، تو میں نے کہا کہ میں بھی رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر لوں۔ ایک بار جھکے اور کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹہنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جھکے کیوں؟ کہا کہ یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھک رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے تو یہاں جھک کے چلے تھے۔ پرسوں مسجد الرحمان میں سحری کا پروگرام تھا، اور سحری سے پہلے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور سر کے نیچے بازو رکھ کے 2 منٹ کے لیے لیٹے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور تلاوت میں مشغول ہوئے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں ایسی امت کے اوپر کہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اختیار کرنے میں اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے عمل سے دعوت کے تاثرات پیدا نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ میری ممانی جان ایک بار آئیں گھر تو وہ کہنے لگیں کہ شاید یہ بچہ ہم سے شرمندہ ہے اسلام قبول کرنے پہ۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم آئے ہیں اس نے آنکھیں نہیں اٹھا کے ہماری طرف دیکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ سے شرمندگی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اور اس کی تاثیر پھر جو اس کے اوپر ہوئی کہ ہائے اللہ، یہ اس کے رب کا حکم ہے، تب سے یہ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر غیر مسلموں کے اوپر قرآن اور مسلمان کا تاثر قائم نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک غیر مسلم پوچھنے لگے کہ واٹ از دا پرابلم ود یور مسلم وومن، ان کے آگے ہاتھ کریں تو یہ ایسے کر لیتی ہیں، ہاتھ ہی نہیں ملاتے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہاتھ اس لیے نہیں ملاتی کہ آپ کی ملکہ ہاتھ ملاتی؟ کہتی کہ وہ تو ملکہ ہے، وہ ایرے غیر نتو خیر سے کیسے ہاتھ ملا سکتی ہے؟
تو میں نے کہا اسلام نے عورتوں کو بھی ہمارے گھروں کی ملکائیں بنائی ہیں، شہزادیاں ہیں، یہ رانیاں ہیں ہمارے گھروں کی، یہ قرآن نے ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو جب ایک مسلمان عورت امریکن یونیورسٹی میں، جب ایک ٹاپ کلاس جس سے دنیا ملنا، اس کا آٹوگراف لینا، اس سے جو ہے وہ شیک ہینڈ کرنا، اس کو حق کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے، اور جب ایک مسلمان بچی ایسے ہاتھ آگے، وہ مسلمان بچی کے آگے ایسے ہاتھ کرتا ہے اور وہ ایسے کر دیتی ہے، تو پھر وہ گھر میں جا کے پڑھتا تو ہے کہ آخر قرآن نے اس مسلمانوں کو دیا کیا ہے؟ آخر یہ گوشت پوش کی عورتیں ہیں اور ہماری عورتوں جیسی، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک سر ہے، یہ بھی ویسے ہی کھاتی ہیں، یہ بھی ویسے ہی بولتی ہیں، لیکن اسلام نے ان کو جرت کیا عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ گھر جا کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال، افعال، اقوال میں اسلام آئے گا، اس کائنات میں اچھی باتوں کا انسائکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے۔ خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، اور اس سے بھی بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اچھے اقوال، اعمال، افعال تھے، وہ جمع و تدوین ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اپنے قول فعل میں ڈال کے غیر مسلموں تک پہنچائیں ان کو۔ کتابیں بہت ہو چکی ہیں، ریکارڈنگ بہت ہو چکی، تحریریں، تقریریں بہت ہو چکی۔ میرے دوستو، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اپنے سیرت و کردار میں ڈال کے غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ انسانیت اس وقت خودکشی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور میرے اور آپ کے پاس اس کو خودکشی سے بچانے کا ایک واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اسلام۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوا ڈپریشن کی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیماری ڈپریشن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کو نہیں پہچان سکے، اور ان کے درد کی دوا آپ کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتی دنیا تک لوگوں کی ڈپریشن، ان کے مسائل، ان کی پرابلم، ان کی انزائٹی، ان کی ٹینشن یہ ہوگی کہ وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کو جب نہیں پہچان سکیں گے تو تذبذب کا شکار ہوں گے، وہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے، انزائٹی میں چلے جائیں گے۔ اور ان کی دوا آپ کے پاس تھی، اور کہا کہ مرکز حسن والوں کو بھی بتا دیجئے گا کہ کل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ و یکتا ہے، اور تم جس کو کبھی 3 میں مانتے ہو، کبھی 3 سے مانتے ہو، کبھی 30 سے مانتے ہو، کبھی 30 کروڑ سے مانتے ہو، کبھی کھڑے کو مانتے ہو، کبھی پڑے کو مانتے ہو، اس لیے تو تمہاری ٹینشن ہے کہ جو تمہیں جینے نہیں دے رہی اور خودکشی کے دہانے پہ جا کے کھڑا کر دیتی ہے، ان کو میں نے اور آپ نے یہ دوا پہنچانی تھی کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے۔ There is no God but Allah سبحانہ وتعالی، اور وہ ایک اعداد کے حوالے سے نہیں، وہ نمبرنگ کے حوالے سے نہیں، بلکہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے معاملات، اپنے کردار، اپنے حسن، اپنے جمال اور اپنے اختیارات سے بھی ایک ہے۔ اللہ الصمد، اور تم سب اس کے محتاج ہو، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کوئی کسی کا محتاج ہو تو پھر وہ اللہ ہونے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ جو اپنی صفات میں باکمال ہو، جو اپنے اختیار میں باکمال ہو، جو اپنی جرت اور بہادری میں باکمال ہو، اپنی طاقت اور قوت میں باکمال ہو، اپنی حیات جاوداں میں باکمال ہو، اپنی ابدیت میں، اپنی الوہیت میں باکمال ہو، اور وہ واحد ذات اللہ کی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، باقی تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، کبھی تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا پیدا ہوا، کبھی تم کہتے ہو کہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کہا کہ لم یلد ولم یولد، اس کی ذات تو وہ ہے کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوئی اور جو نہ خود کسی سے پیدا ہوئی۔ تم کہتے ہو کہ خدا نے بیٹا پیدا کر دیا اور اس کے بعد بیٹے کو خدا مانتے ہو اور پھر خدا کو صلیب پر چڑھا دیتے ہو۔ What are you talking about, man؟ کیا ظلم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ؟ اور یہی وجہ ہے کہ میں اور میرے جیسے ہزاروں لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا خدا کیسا ہے کہ جو خدا بھی ہے اور خدا کو پکار بھی رہا ہے، جو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے تو چیخو پکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الی الی لما شبقتنی،
اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ ابا میں مسیح کے خدا کو ماننا چاہتا ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مسیح کو خدا مانو. مسیح جس خدا کو مان رہا ہے میں اس خدا کو تلاش کر رہا ہوں, اور وہ خدا مسلمانوں کے پاس تھا, اور میں نے اور آپ نے پہنچانا تھا یہ خدا کا پیغام. Who is God? Who is Allah? Who is Lord? وہ میرے اور آپ کے پاس تھا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس جیسا کوئی نہیں ہے, شکل و صورت میں نہیں بلکہ اختیارات میں بھی, معاملات میں بھی, کردار میں بھی, طاقت اور قوت میں بھی. اور میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اگر ان صفات کا حامل, کوئی ایک صفت کا حامل بھی اگر کوئی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کائنات میں, تو سب سے پہلے میں اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں. اور 1400 سال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے, آج تک اس چیلنج کا کوئی توڑ نہیں لا سکا, یا کوئی ایک صفت کا حامل بھی لا نہیں لا سکا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداء من دون اللہ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکتے, تو پھر ڈرو اس ایندھن سے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایندھن انسان اور پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغام میرے اور آپ کے پاس تھا, اس کو جزیات و کلیات کے ساتھ ہم نے بتانا تھا, پہنچانا تھا, اور اس یقین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی تھی کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ یا تو یہ قرآن سچا نہیں ہے یا ہم جھوٹے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے. تو آج تو ہم غالب نہیں ہیں, آج تو درگٹ دنیا نے ہماری بنائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ذلیل و رسوا ہے مسلمان ہو رہا ہے, جن ممالک کے اوپر فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہیں, بچوں کو روندا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے ہیں, عورتوں کی عزت دری کی جا رہی ہے, بزرگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, جو نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمانوں کے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ہے. صدق اللہ العظیم, اللہ نے تو سچ کہا ہے, یقیناً میں اور آپ ہی سچے نہیں ہیں. تو جب تک اپنے اعمال, افعال, اقوال میں اسلام کو لپیٹ کر آگے نہیں پہنچائیں گے, ہماری دعوت کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. میرے دوستوں, بھائی, بزرگوں, یہ خیر پورے دن کی ایک ورک شاپ ہوتی ہے. اللہ نے چاہا تو کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بھی بات ہو جائے گی. لیکن ہمارے ذہن میں جو ایک دعوت کا تصور ہے, دعوت کا جو ایک کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرے, میں اس کو بتاؤں کہ وہ کہیں کہ تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث, اور میں اس کو کہوں کہ قل هو اللہ احد. اسلام تو یہ کہتا ہے, مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا, فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. اور اس طرح جو ایک خوب مناظرانہ ایک کیفیت ہو اور میں اس کو دلائل دوں اور دندان شکن جواب دوں. میرے دوستو, بھائیو, بزرگوں, یہ تیسرا آپشن ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر یہ بھی کرنا ہے تو پھر احسن طریقے پہ کرنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے حکمت اور موعظہ کے ذریعے جو دعوت و تبلیغ ہے, ہم اس کے مرحلے میں بھی ابھی پورے ثابت نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. کم سے کم اس مرحلے میں تو اپنے آپ کو پہلے ہم گزار لیں, اور جب یہاں پہ نہیں ہوگا تو کریے, مجادلہ بھی کریے, پھر احسن طریقے پہ مجادلہ ہوگا. اور آپ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو حکمت و دانائی کے موتی جو ہے وہ چنتے ہیں مدارس میں بیٹھ کے. اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کاروبار میں, دکان میں, خاندان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو غرق کیے ہوئے ہیں. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موتی چن رہے ہیں مدارس میں بیٹھ کے, اور پھر جو آپ منطق پڑھتے ہیں, یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں بڑی کارگر ثابت ہوتی. ایک بار فانڈر پادری نے ایک مناظرہ رکھا, اور وہ دور تھا کہ جب یہ چوکوں میں ایڑیاں مار کے کہا کرتے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. لیکن مسلمان تقابل دھیان سے, چونکہ وہ
بہت آشنا نہیں تھے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم اللہ کرانوی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس میدان میں اترے، مناظرہ ہوا، اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں ہیں، جنتوں میں ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کو اور اہل محمد آل محمد کو گاجر اور مولی کی طرح شہید کیا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، تب آپ کے محمد نے اللہ سے کیوں نہیں کہا کہ میری آل کو بچائیے؟ تو مجمع ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ آج مولانا نے مروا دیا، اگر نہیں مناظرہ کرنا آتا تھا تو پھر نہیں کرتے، تو یہ احسن طریقہ اگر کرنا بھی ہو تو مولانا نے کچھ دیر کے بعد اپنا سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد فرمانے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، گزارش کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے جو جواب دیا وہ بہت دردناک تھا۔ انہوں نے کہا مولانا ہمیں بتائیں، ہمیں درد کا احساس نہ دلائیں، ہم آپ کو رخصت نہیں دیں گے، آپ بتائیں۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میرے نواسے نواسیوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، تو آپ ان کی حفاظت فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو ان یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، میں تو اس کو نہیں بچا سکا، میں آپ کے نواسے نواسیوں کو کیا بچاؤں؟ کہ اگر مناظرے کا وقت آ بھی جائے تو پھر آسان طریقے سے، یہ لاجک ہے، یہ منطق، یہی آپ پڑھتے ہیں نا۔ اسی طرح ایک شخص کہنے لگے کہ دیکھیں آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ان کو پیدا کیا گیا اور پھر وہ انتقال کر گئے، آپ مسیح کے اوپر ایمان کیوں نہیں لیتے، لے کے آتے کہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسیح کے اوپر ایمان لانے میں مجھے ایک ہی چیز ماننے ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو فخر والی بات، انہوں نے کہا فخر والی بات نہیں، میرے باپ کے 7 بیٹے ہیں اور آپ کے خدا کا ایک بیٹا ہے، آپ کے خدا سے طاقتور تو زیادہ میرا باپ ہے کہ جو 7 بچے پیدا کر دیتا۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ بعض اوقات مفید ہوتی ہیں۔ شیخ دیداد احمد رحمہ اللہ کو ایک بار جو ہے وہ کچھ لوگ تنگ کرتے تھے، اور ایک بار انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی روزانہ کوئی کرسچن لوگ آتے ہیں مجھے سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آج جب سوال کریں گے نا تو پھر مجھے بتانا۔ تو وہ جب آئے تو شیخ دیداد احمد جھوٹی موٹھی کا رونا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جبرائیل مر گئے۔ انہوں نے کہا بیوقوف کبھی جبرائیل بھی مرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنا تم خدا کا بیٹا بھی مار دیتے اور ہمارا جبرائیل بھی مرا تسلیم نہیں کرتے تم۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں، مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن اکثر نہیں۔ اکثر لوگ آپ کا سیرت و کردار دیکھتے ہیں، آپ کے معاملات دیکھتے ہیں، آپ کے تعلقات دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں گے۔ جو غیر مسلم ہے پہلی ملاقات میں قطعاً اس کو دعوت اسلام نہ پیش کیجیے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ پہلی ملاقات میں ہی آپ سے متاثر ضرور ہوگا۔ آپ قطعاً اس کو یہ نہ کہیے کہ آپ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں، آپ مسیح کو خدا مانتے ہیں، آپ مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، روح القدس کو بھی خدا مانتے ہیں، آپ کی بائبل تبدیل ہو چکی ہے، کیتھولک کی بائبل اور ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل اور ہے، قطعاً یہ معاملات نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، وہ کون سا علاقہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے؟ طائف۔ تو جب رسول اللہ طائف میں گئے تو طائف میں کیا کیا ظالموں نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے، آپ کے سر کا خون پاؤں کے جوتوں میں آ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ایک باغ میں پناہ لی، اور باغ کے مالک نے کہا کہ جائیے ذرا، کوئی مسافر ہے ستایا ہوا ہے اور اس کی مدد کیجیے، اور وہ ایک انگوروں کا گچھا لے کے آیا۔ اب دیکھیے کہ تعلقات کیسے بنتے ہیں۔ وہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ انگور لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کر کے جب ان انگوروں کو پکڑا تو کہا کہ یہ اللہ کون ہے جس کے نام سے آپ انگور پکڑ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو کہا کہ میں نے اصل میں اس لوگوں کے، یہاں کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا نہیں، آپ کہیں اور سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، اور آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عداس ہے۔ تو کہا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ کہا نینوا یونس بن متی کا شہر؟ کہا کہ آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ یونس بن متی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔
اور نبی نبیوں کے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت اور میری بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل، جو اسلام کا ایک خوبصورت۔ تو کہا کہ اگر میں ان تمام معاملات کے مطابق، مفہوم ہے، عمل کروں تو کہا کہ اس کا انجام جنت۔ تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ سمجھ رہے واٹ از دا سائنس آف ریلیشن شپ؟ تعلقات کیسے بنتے ہیں؟ ہم جاتے سار ہی جب تابر توڑ ان کے جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کی دجیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، تو لے یہ پڑی ہوئی ہے دعوت اسلام۔ تعلقات۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک کتاب ہے بلال، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بلال کہتے ہیں کہ جب دعوت اسلام کا زور تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی نبی آ گیا، نبی آ گئے، نبی آ گئے، تو میں نے کہا کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے، مجھے اس سے کیا، میں بلال ابن غلام ابن غلام ابن غلام، تو میرا جو ہے وہ اس سے کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ وہ محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ جو کبھی کبھی گزرتے ہوئے میری طرف جب بھی دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پہ تبسم ہوتی تھی، کہا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ تبسم جھوٹے کی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کبھی کبھی وہ میرے پاس سے گزرتے اور کہتے کہ بلال سارا عرب سو رہا ہے اس وقت، کیا لولا کر رہا ہے، تم بھی تھوڑا آرام کرو۔ تو کہتے کہ نہیں میرا مالک غصے ہوگا۔ کہا کہ اچھا تمہاری جگہ میں کچھ چکی پیس دیتا ہوں، تم آرام کر لو۔ کہا جب چشمے تصور میں اس محمد کا جو ہے وہ نقشہ لے کے آیا تو میرے دل نے گواہی دی کہ وہ محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، بلال کے اوپر سرخ پتھر رکھا گیا، بلال کے گلے میں چھال کی رسی ڈالی گئی، لیکن بلال اس اخلاق، معاملات، کردار سے اتنے متاثر تھے کہ بلال کہتے تھے جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ یعنی بلال جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ غلام ابن غلام ابن غلام، ہم ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہ بہت انٹلیکچوئل لیول کے، کوئی یعنی پڑھے لکھے یا بہت کوئی ایسی کیفیت کے مالک بھی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ سیدنا آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ ہائے اللہ، اگر انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی تو اسلام نے بھی پھر ان کو کیا اعزاز، اکرام، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تعداد کے حوالے سے سب سے زیادہ لوگوں نے کب اسلام قبول کیا؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ فتح مکہ۔ کیوں؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے فتح مکہ کے کیے گئے تھے؟ کیا غزوہ احد اور غزوہ بدر میں جو فرشتوں کا نزول ہوا وہ فتح مکہ کے اوپر ہوا؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ نے جو ہاتھوں کے اوپر جو کنکریوں کو حکم دیا کہ کلمہ پڑھو اور انہوں نے پڑھا، یہ معجزہ فتح مکہ میں ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آج مسلمانوں میں جس چیز کا فقدان ہو رہا ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ صلہ رحمی ہے، درگزر ہے، معافی ہے۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کا عاجزی انکساری کے ساتھ سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا ہے، پیچھے کوئی سردار طاقتور، قوت طاقت والا نہیں بلکہ ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میں آج تمہیں ایسے ہی سب کو معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی اپنے تمام بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار سے متاثر ہو کے 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ فتح مکہ کے مقام پہ 7,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے آتے سال کیا کہا تھا؟ اچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میں یہاں پہ سبق سنانے آیا ہوں، اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہے کہ آپ کا سبق درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ محض اس کو عاجزی انکساری نہ سمجھیے گا، اس کو حقیقی معنوں میں لیجئے گا۔ صحابہ، واقعات صحابہ میں اکثر کتابوں میں یہ جو ہے وہ واقعہ آتا ہے، اور مختلف روایات کے ذریعے سے۔ اب اس کی تصدیق آپ کر کے میرے علم میں بھی لائیے گا کہ یہ واقعہ درست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آئندہ ذرا اس کو بیان کرنے سے احتیاط کی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی،
دوسری اور اہم بات وہ یہ کہ تعلقات، یعنی ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے میں ایک ایک بات پہ اکتفا کر رہا ہوں. تعلقات جب آپ بنائیں گے تو تعلقات دو دلوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. اور جب کسی ہمارے اندر، آپ کبھی تبلیغی جماعت والوں کو دیکھیں تو وہ 20 منٹ کے رکشے کا سفر میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ میرا نام یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں، اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو لہٰذا اب یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری امت کے ذمے ہے، لہٰذا اس کام کے حوالے سے تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی تعلقات سے شروع کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اکثر و بیشتر جو صحابہ کرام کے ساتھ معاملات ہیں وہ آپ کو تعلقات کی بنا پہ نظر آئیں گے. لوگوں کے اندر امید پیدا کرنی. سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب فتح مکہ ہوئی وہ شہر سے باہر چلے گئے، اور جب شہر سے باہر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل بن عامر جیسا تدبر و تفکر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، اتنا سمجھدار شخص اسلام سے اب تک کیسے دور ہے، میں حیران ہوں. اور جب ان تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی امان دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چادر امان کے طور پہ دی گئی. آیا تو کہا کہ میں حیران ہوں سہیل کہ تیرے جیسا سمجھدار شخص اسلام سے اب تک کیسے دور ہے. تو کہا کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وقت دیں. کہا 3 مہینے، کہا کہ تھوڑا ہے، کہا 6 مہینے. اور 6 مہینے گزرے نہیں تھے کہ وہ حلقہ بوش اسلام ہو گئے. اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں امید تھی کہ سہیل جیسا شخص. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا تھا کہ خالد کو میرا پیغام دو کہ خالد اب بھی اسلام کو فتح یاب دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں ہوا کہ اسلام دین حق ہے، اور تیرے جیسا اسٹریٹجک پرسنالٹی، انٹلیکچوئل پرسنالٹی، ایک جری بہادر اور سپاہ سالار، معاملہ فہم شخص ابھی تک اسلام سے دور ہے. میں حیران ہوں. اور وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. امید دلائیں لوگوں. میں جب کسی غیر مسلم سے ملتا ہوں تو میں اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے سر کے اندر دماغ ہے اور دماغ سے وہ کام لیتا ہے، اور اس دماغ جب کام کرے گا اور وہ سوچے گا تو وہ جو دماغ کا مالک ہے وہ اس کے بارے میں بھی سوچے گا. انہی چیزوں کو میں مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دماغ میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ، اللہ کے ہاں مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن. تو وہ مسکرا دیتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا، ایک دن آپ کے دل میں خیال ضرور پیدا آئے گا کہ اسلام واقعی اپنے معاملات کردار میں، اپنے عقائد و نظریات میں، اپنی تعلیمات میں ایک سچا دین ہے. میری بانجی تھی، اور میری بانجی کو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ بیٹا آپ کے اندر نا مجھے ایک چھوٹی سی مسلمان نظر آتی. وہ کہتی ماموں جانے دیں، آپ کیا بات کرتے ہیں، اور اتنی ریجڈ قسم کی کہ وہ 2-2 ہزار لوگوں کی میٹنگ پرزائڈ کیا کرتی تھی، اور میری سب سے بڑی مخالف تھی جب میں نے اسلام قبول کیا، اور وہ مشنری تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ سی ایس ایس کر رہی تھی اور سی ایس ایس کے دوران دوبارہ جب اس کو اسلام قبول کرنے کا موقع، وہ اسلام پڑھنے کا موقع ملا، تو اس وقت وہ کہنے لگی کہ عبدالوارث ماموں آپ صحیح کہتے تھے کہ میرے اندر ایک چھوٹی سی مسلمان ہے، اب وہ بڑی ہو گئی ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو مریم جمیلہ، ایک یہودی امریکن عورت، کہتی مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا خط میں لکھتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ جانتی ہو کہ غیر مسلم کو ہم سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن تم کو میں سلام کا جواب اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے تمہارے اندر ایک مسلمان عورت نظر آتی ہے. اور اس عورت نے پھر کئی کتابیں اسلام کی اشاعت میں لکھی، دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنی، پھر پاکستان آئیں اور پھر پاکستان کی ہو کے رہ گئی اور اسی کی سرزمین میں دفن ہو گئی. یہ کیا تھا؟ یہ امید، یہ یقین کے ساتھ کسی کو امید دلانا، کسی کو تسلی دکھانا، یہ اس کا اثر ہے. اور جب ہم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص
آج ایک صاحب یونیورسٹی میں کہتے کہ جی میں نے جب اس سے کہا، اس نے کہا کہ جی میں نہ آپ کی بات ماننا چاہتا ہوں نہ آپ میری بات مانے، ہمارے راستے الگ الگ ہیں، میں نے اس سے دوستی ہی چھوڑ دی۔ میں نے کہا اب راستہ دعوت کا بند کر دیا نا آپ نے، باپ نے دعوت کا راستہ بند، یہ شخص نہیں سمجھ سکتا، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، امید اور یقین یہ بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ لوگوں کی امید ہیں۔ جو انسانیت اس وقت اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے کھڑی ہے، کہ جو خودکشی کرنے کے دہانے پہ ہے، اس کی واحد امید آپ ہیں۔ اور یہ اپنے اندر یقین پیدا کر لیں کہ آئی کین ڈو دیٹ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے ان کو بچانا ہے، بیکاز دس از مائی ریسپانسبلٹی، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، یہ میں نے کر کے رہنا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں اس لیے نہیں دعوت و تبلیغ کرنی کہ لوگ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، ہمیں اس لیے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے کہ میں دوزخ کی آگ سے بچا لیا جاؤں، روز حشر میں بچا لیا جاؤں، کہ میرے خلاف جب کوئی حجت آنے لگے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی یہ اگر نہیں لے کے آئے تو آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ، قرآن مجید کون سا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ کلام کہ جو لائے تو فرشتوں کے سردار بنا دیے گئے، وہ نبی کہ جس پہ نازل ہوا انبیاء کے سردار بنا دیے گئے، وہ مہینہ جس میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل ہوا لائلۃ القدر کا مقام اس کو دے دیا۔ اس قرآن میں اللہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ چیونٹی کا۔ سورہ نمل، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھسو۔ میں حیران تھا کہ اللہ کا اتنا عظیم المرتب کلام، اتنا جلیل القدر کلام اور چیونٹی کا تذکرہ، لیکن اس میں جو جذبہ خیر تھا، یہ آپ نے پرچی دی تھی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو عبداللہ بھائی، جب آپ نے مسجدوں میں جانا ہے، مجمعوں میں جانا ہے، تقریریں کرنی ہیں، تو جو بندہ سو رہا ہو اس کو مخاطب کر دیں، اس کو مخاطب کر دیں، اس کی نیند ہی اڑ جائے گی۔ تو عبداللہ بھائی ہوا یہ کہ ایسے عظیم کلام میں یہ بھی تو بتانا ہے نا، ہم نے یہ بھی تو کام کرنا ہے آپ لوگوں نے جا کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں چیونٹی کا وہ کلام نازل کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے روندے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیونٹی کا جذبہ خیر جو تھا نا، ان چیونٹیوں کو بجانے کا جذبہ خیر جو تھا، وہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا اسے۔ اور جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کیا جنت الفردوس کی اونچی اونچی مسندوں کی تختیوں کے اوپر آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا؟ وہ تو صرف چیونٹیوں کو بچا رہے تھے، اور آپ تو اللہ کے بندوں کو بچا رہے ہیں۔ الصراط الی الجنہ، ایک کتاب چھوٹی سی اور ایک بچہ یورپ کی سڑکوں کے اوپر گلیوں میں جا کے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آتا، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آتا، تیسرا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بڑھیا آئی اور اس کو وہ کتابچہ دیا، الصراط الی الجنہ۔ اچھا جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ صراط الی الجنہ، وہ جب کتابچہ دیا، کتاب دینے کے بعد اگلے جمعہ کو مسجد میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں آپ کی مسجدوں میں عورتیں نہیں آیا کرتی، لیکن میں اس لیے آئی ہوں کہ پچھلے ہفتے میرے بچے تھے، مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کیونکہ بچپن میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا، بڑھاپے میں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میرا شوہر بڑھاپے میں وہ بھی انتقال کر گیا، میرا کتا تھا وہ بھی مر گیا، میری بلی تھی وہ بھی مر گئی، اب میرے پاس جینے کا کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ میں بھی خودکشی کرتی ہوں۔ جب میں نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا تو ایک بار دروازہ نوک ہوا، میں نے کہا کہ سال سے کوئی نہیں آیا، آج کون آیا؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دوبارہ نوک ہوئی تو میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے؟
اتنے عرصے سے کوئی نہیں آیا, جب میں مرنے لگی ہوں تو یہ آ گئے. کہ جب تیسری بار ہوا تو میں نے کہا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لوں گی. اور میں باہر گئی اور ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے آپ کے نام. اور جب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ اللہ جو اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے, وہ جس نے آپ کو پیدا کیا, وہ جس نے آپ کے لیے جنت کو پیدا کیا, جس نے آپ کو ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے خوبصورت رشتوں سے نوازا, وہ جو آپ کا ہر وقت منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع لے کے آئے, کب میرا بندہ میرے علم و عرفان سے اپنے آپ کو سیراب کرے. وہ اللہ کہ جو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, وہ اللہ جو کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم, میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں. وہ اللہ کہ جو 70 نہیں 70,000 ماؤں جتنی محبت آپ سے کرتا ہے, اس اللہ کا جب میں نے تعارف پڑھا کہ کائنات کا کوئی خالق مالک رازق بھی ہے جو ہمیں اتنی محبت کرتا ہے, جب میں پڑھتی گئی تو یقین کی کیفیت پیدا ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اسلام نجات کا دین ہے. اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسی دن ارادہ کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کے داخل اسلام ہو گئی. آج اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں. اور میرے دوستوں بھائیو بزرگوں, پوری کائنات میں اکثر و بیشتر لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہیں, خودکشی کے لیے پھندے اپنے گلے میں ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کے پاس ایک واحد امید ہے کہ جو اس کو بچا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اگر اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کو اس کا فہم و فراست اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, آپ کو عقیدہ توحید, اگر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, اپنے اسلاف کے جو ہے وہ تعلیمات, ان کے عقائد و نظریات اور ان کا طریقہ, ان کا دعوت و تبلیغ کا منہج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی ہے اس پہ توبہ کریں اور آئندہ یہ کام کرنے کا عزم کریں. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ تو آپ کی عقیدہ توحید کو سمجھنا چاہتا ہے, وہ آپ کے خالق کائنات مالک کائنات کا علم و عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم ہی دنیا داری کے چکر میں پڑ گئے یار, ہم ہی دنیا داروں. اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو تم اس دنیا میں بے مقصد, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم کو ابس پیدا نہیں کیے گئے, بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے, دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ اسی کی برکت تھی کہ ملتان تک اسلام پہنچا, اور آج ہم یہاں پر بحیثیت مسلمان مساجد میں بیٹھے. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں اقبال نے جو اسلاف کا نقشہ کھینچا ہے, ذرا قرآن و سنت کے چشمے میں اس کو دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں. ہم کھانے پینے سونے جاگلے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیا آپ حادثاتی طور پہ نکلے ہیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں, یو آر سلیکٹڈ پیپلز, تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے. تأمرون بالمعروف, اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت. اس راستے میں مشکلات بھی آئیں گی, تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بھی آئیں گی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس کے اوپر پھر صبر کے ساتھ ڈٹ جائیے. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اگر کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ڈٹ جائیے, استقامت, اور پھر استقامت کے اوپر جو قیامت آئے گی اس کے اوپر پھر صبر. یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. اف نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں, آگے قدم بڑھائے جا سینے پہ تیر کھائے جا. کیا ہوا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی ہے, لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ دعوتوں والے ہیں, لوگ کہیں گے کہ یہ زکاتوں پہ پالتے ہیں, لوگ کہیں گے صدقہ خیرات والے ہیں. دیر از نو پرابلم.
یہ دیکھو کہ اللہ کے یہاں تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ میرا خیال ہے کوئی غلطی ہوگی ویسے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. المؤمن میراث المؤمن. میں نے پوچھا کہ استاد جی یہ شیشے کی مثال ہے کیوں؟ فرمایا کہ وہ بتاتا ہے جتاتا نہیں ہے. وہ دکھا دیتا ہے کہ مومن آئینہ جو ہے وہ بتا تو دیتا ہے لیکن جتاتا نہیں ہے, وہ شور و غل نہیں کرتا. اللہ آپ سے راضی. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے بھائی نے کہا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے. یہ یار ایک تفصیل طلب ہے. عبد الوارث گل ایک چینل ہے, اس کے اوپر میری وہ جرنی ٹو اسلام ہے, وہ پڑھ لیجیے گا. اصل میں نا مجھے 5:30 بجے ایک جگہ پہنچنا ہے, تو دل تو ہے کہ آپ سے سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی. اللہ نے چاہا تو پھر کسی وقت جو ہے وہ حاضر ہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.